آج 30 رمضان آخری جمعہ کا بابرکت دن جو ہر کسی کے نصیب میں بار بار نہیں آتا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ شاید آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ وہ دروازے کھل جائیں جن کے کھلنے کی امید آپ نے چھوڑ دی تھی۔ وہ رزق جو کہیں رکا ہوا تھا وہ برسنے لگے گا۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے 10 ارب بھی عطا فرما دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بس شرط یہ ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں نم ہو اور یقین زندہ ہو، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے۔ یہ موقع شاید پورے سال بعد نصیب ہو، اس لیے دیر نہ کریں۔ ابھی اسی وقت اللہ کو پکاریں اور اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے محسوس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 30 رمضان مبارک آخری جمعہ ایک ایسا نورانی، بابرکت اور دلوں کو ہلا دینے والا دن جس کی قدر وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی چنگاری زندہ ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پورا رمضان اپنی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا خزانہ سمیٹ کر رخصت ہونے کو ہے، اور بندہ اگر آج بھی ٹوٹے دل، نم آنکھوں اور سچے یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائے تو وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کی جولی خالی نہیں لٹاتا۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تقوی اور رب سے سچی محبت کا امتحان ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر جب اسی رمضان کا آخری جمعہ آ جائے تو اس کی شان اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی دن نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور رب اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ سوچیں، آج جب رمضان کی برکتیں اور جمعہ کی عظمت ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں تو یہ کیسا عظیم موقع ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، اپنے رب کو پکارے اور اپنی تقدیر بدلتے ہوئے محسوس کرے۔ یہ وہ دن ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا، اس لیے غفلت کو چھوڑ دیں، دل کو جھکا دیں اور اپنے رب سے ایسا مانگیں کہ آسمان بھی آپ کی دعا پر آمین کہہ اٹھے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص برسوں سے خالی جیب کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی کئی سالوں سے غربت اور تنگ دستی کے اندھیروں میں گرا ہوا ہے، اگر کسی گھر میں رزق کی تنگی نے خوشیوں کے چراغ بجھا دیے ہیں اور رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکیں، تو آج 30 رمضان مبارک کے اس آخری جمعہ کے مقدس دن دنیا کے سارے کام چھوڑ کر صرف چند لمحوں کے لیے اپنے رب کے حضور جھک جائے اور یہ خاص وظیفہ سچے دل، نم آنکھوں اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جب رمضان کی رحمتیں اور جمعہ کی عظمت ایک ساتھ جمع ہو کر بندے کی تقدیر بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر تنگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بس ایک بار آج اس وظیفے کو میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وہ راز ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدل دی اور انہیں رزق، سکون اور خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے پہلا قدم سچی توبہ ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کی تباہی کا اصل سبب اس کے گناہ ہے۔ رزق تنگ ہو تو توبہ کرو، پریشانیاں بڑھ جائیں تو توبہ کرو، آزمائشیں آئیں تو توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے تو رب اسے مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار وہ طاقت ہے جو گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے اور رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جب تک بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتا تب تک کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں دکھاتا۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن میں سب سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگے، آنسو بہائیں اور پھر اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کہیں بھی کبھی بھی، لیکن آج کے دن اسے ہرگز مت چھوڑے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا، اور جو اس کو پا لیتا ہے وہ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے آئیے اب دل کو یکسو کر کے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ اس روحانی سفر میں نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اسی لمحے سبسکرائب کر لے، تاکہ روزانہ ایسے اعمال اور وظائف آپ تک پہنچتے رہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔
اب پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج 30 رمضان مبارک اس آخری جمعہ کے بابرکت دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نہایت ادب، محبت اور عاجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چاہے مختصر درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، یا صلی اللہ علی محمد، یا درود ابراہیمی پڑھیں، جو سب سے افضل اور بابرکت ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے دل کو نرم کرے، آنکھوں کو نم کرے اور پورے احساس کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ اپنا گھر ہو، قرض سے نجات ہو، رزق میں وسعت ہو، اولاد کی صلاح ہو، شادی کی آسانی ہو، یا کوئی بھی حاجت جو دل کے اندر برسوں سے دبی ہوئی ہے۔ اس نیت کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لے کہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر، برکت اور کامیابی ضرور شامل ہوتی ہے۔ پھر خود کو اس کیفیت میں لے جائیں کہ جیسے آپ دنیا کی ہر مصروفیت سے کٹ چکے ہیں، جیسے آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے، دل جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کو پکار رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ کیفیت ہے جہاں سے دعائیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچتی ہیں اور بندے کی تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ سب سے پہلے دل کو جھکا کر اور خود کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد کر کے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عظیم اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں بندہ اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے اور اپنے رب کی قدرت کو مان لیتا ہے، گویا وہ اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہی گناہوں کی وجہ سے زندگی میں تنگ دستی، پریشانیاں اور مسلسل مصیبتیں آ کر ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ لیکن جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے یہ ذکر کرتا ہے تو رب کریم اس کی پکڑ کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں وہ پھر اپنے رب سے مانگتا نہیں بلکہ جیسے ضد کر کے لیتا ہے، اور رب بھی اپنی رحمت کے خزانوں سے اسے نواز دیتا ہے۔ اس کے نصیب میں برکتوں والا، رحمتوں والا اور حلال رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی سے بے برکتی اور بے سکونی ختم ہونے لگتی ہے اور اس کے گھر میں خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بس آج 30 رمضان مبارک اس آخری جمعہ کے بابرکت دن آپ نے مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے دل کو نرم کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں۔ اس دوران کسی سے بات نہ کریں اور خود کو دنیا سے کاٹ کر صرف اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں، کیونکہ جب بندہ اس خلوص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے رزق میں ایسی وسعت آتی ہے کہ وہ جتنا بھی خرچ کرے کمی محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، یہ کوئی عام لمحہ نہیں بلکہ رمضان کے آخری جمعہ کی وہ قیمتی گھڑی ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے پوری توجہ، اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کی برکتوں کو خود محسوس کر سکیں۔ پہلے نمبر پر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو غیب کی طاقت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ نام یا رزاقو یا فتاحو ہیں۔ یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو یعنی اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ یہ نام اتنے قوت والے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کو انہی ناموں سے پکارے تو فوری طور پر غیبی مدد آتی ہے۔ فرشتے رب کے حکم سے رزق اور دولت کے خزانے لاتے ہیں، رکے ہوئے کام چلنے لگتے ہیں، وہ پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں جو برسوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی،
اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب ان مبارک ناموں کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو ایک بار، یا رزاقو یا فتاحو دو بار، یا رزاقو یا فتاحو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار اپنے دل اور زبان سے مکمل خلوص اور یقین کے ساتھ، کیونکہ یہ عمل آپ کے بند راستے کھول دیتا ہے، تقدیر پر لگے بند تالے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹل جاتی ہیں اور دنیا کی ہر چیز خود بخود آپ کے پاس آتی ہے۔ ہر رزق میں برکت آتی ہے، ہر پریشانی اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وہ حاجت پوری فرما دیتا ہے جس کے لیے دل سے مانگتے ہیں۔ بس یاد رکھیں، یہ رمضان کے آخری جمعہ کی برکت ہے جسے بار بار نصیب نہیں ہوتی، اس لیے مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں تاکہ نتائج خود محسوس ہوں۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر 33 بار یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ مکمل پڑھ لیا، تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو جمعہ کی عظمت اور برکت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے اور ہر دعا کے قبول ہونے کی گھڑی آسمانوں کو چھو لیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا آسان لیکن نہایت طاقتور وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب ایک مکمل قرآن کے برابر لکھ دے گا۔ اب ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بڑے تحمل، محبت اور توجہ کے ساتھ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران اپنے دل میں وہ ناممکن حاجت رکھیں جو عقل کے مطابق پورا ہونا مشکل لگتا ہو، کیونکہ 3 بار پڑھتے ہی رب کریم اسے ممکن فرما دیتا ہے۔ ہر دل کی حاجت مقدر میں لکھ دی جاتی ہے اور ہر مقصد رب کے خزانوں سے پورا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، 3 بار پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کریں اور کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ دل کو مکمل طور پر اپنے مقصد پر مرکوز کریں۔ جتنا زیادہ یقین اور خلوص ہوگا، اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ترتیب یوں ہے: پہلے نمبر پر 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، دوسرے نمبر پر 33 بار یا رزاقو یا فتاحو اور تیسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص۔ اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، تاکہ عمل مکمل ہو جائے۔ یہ وظیفہ نہایت آسان اور مختصر ہے، صرف 1 یا 2 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے اور جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، بند دروازے کھل جائیں گے اور زندگی میں برکت و رحمت کا نزول ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرما، مال و دولت میں اضافہ فرما، تنگ دستی ختم فرما، قرض اور بیماری سے نجات عطا فرما، بے اولاد کو اولاد دے، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، بے گھر کو گھر دے، قبر کی سختی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور والدین کا فرمانبردار بنا، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں کشادگی اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔